آسمان والویک ذرا ما ترا فی خلق الرحمن، ہائے ہائے اللہ فرماتا ہے تیرے رحمان نے کیویں بنایا ویک تو صحیح نظر آ اکھی ہون تے ویک فرمایا تینوں کوئی نقص نظر نہیں آئے گا، کوئی دراڑ نظر نہیں آئے گی۔ تھک گئے ہو کیونکہ ٹائم میرے خیال ہے 5:30 ہوندے پہنتے تو کوئی 5-7 منٹ تک جاسو جی۔ تھوڑی دیر بعد صوفیاں آکھنے لگتا ہے مولوی نہیں پڑھو، تو جڑا صوفی یقین جانو جل سے جو اٹھ کے ٹور پاوے نا میں نماز پڑھی ہوں جنہ کائی نہیں پڑھنی، وہ تو سنا چاہتا ہے میں نازل میں تھے ہوئی ہے۔ توجہ ہے تو ڈی انشاءاللہ نماز پڑھیں گے بالکل پڑھیں گے، ٹینشن نہیں لینی۔ انہی بھی چوہے بہنی بان کرنا مجھے آبی لے مولوی تو کوئی نہیں پڑھو تو میں تو چھوڑے ہندہ ہی کوئی نہیں، تو وہ نماز پڑھ کے اکسی جی مولوی بخشے گئے صدقے ہیں۔ ایک بابا نماز تحجد ہی پڑھ کرنا تو پہلے اللہ سائنیا ایک میری بیوی بھی ستی پئی ہے، میرا پتر بھی ستا پئی ہے، میری دھی بھی ستی پئی ہے، میری بیوی ستی پئی ہے، تو میں جا کے دعا منگدہ بیٹھا ہوں تحجد پہ پڑھدا ہوں، وہ بیوی آکے خسمانو کھانے ہاں تو دعا منگ ساڑی چگلیاں تو نہ کر۔ اللہ اکبر، دیکھ آسمان کی طرف، رب آسمان کو ایک دفعہ رنگ کر دے قیامت تک دوبارہ ضرورت نہیں پڑتی، کیوں؟ رب انتہائی قابل صد احترام معزز محترم عالم با عمل حضرت مولانا مفتی محمد شاہد عقیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ، منڈی بہاؤالدین تو تشریف لے آن والے پیکر اخلاص حضرت قاری محمد اسلم فاروقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، دیگر معزز محترم حضرات علماء کرام، قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، برادر عزیز حضرت قاری محمد عمر عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ انہاں دے پیار برے حکم تے شفیق مکرم حضرت مولانا قاری محمد بلال صاحب دامت برکاتہم العالیہ انہاں دی پیار بری اور خلوص دعوت تے میری خوش نصیبی ہے کہ میں نے تواڈے جیسے دین نال محبت کرن والے باذوق سچے مسلماناں دی زیارت دا موقع نصیب ہوئے۔ اللہ میری تواڈی ملاقات دونوں جہاناں وچ کامیابی دا سبب فرمایا۔ یقیناً میرے تو قبل علماء کرام نے بیان فرمایا، اے دی حواسی دی این پرے کر دو میں نہ لگے، انہا بزرگانوں لگ دے رہے۔ اور توڑے علاقے دی زینت اندلیب چمنستان رسالت جناب حافظ محمد شعیب عباس کھیچی صاحب، جڑا قوم دا بھی کھچی ہے تے ویسے بھی جاندہ کھچی۔ اللہ اس جوان دے علم اندر، لحن اندر، آواز اندر، سوز اندر، عشق اندر مزید اضافہ فرما، تے کدی کدی سانو بھی صدن دی انہوں توفیق عطا فرما۔ قرآن کریم دیاں دو ایتاں چھوٹیاں میں تلاوت کیتیاں نے، ویسے تے اے پڑھن وچ چھوٹیاں نے، ویکھن وچ چھوٹیاں نے، حقیقت جو بہت بڑی ہے۔ قرآن دا اگر وزن کرو تے 2 کلو 2.5 کلو 3 کلو، لیکن اگر اس قرآن کریم کوئی کھول کے تے دا وزن کرنا چاہے قیامت آ سکتی ہے، بسم اللہ دی بے دا وزن بھی کوئی نہیں کر سکتا۔
اور قرآن نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. خالق نے فرمایا کہ اگر اسی اس قرآن نو پہاڑاں تے نازل کر دیں دے تے پہاڑ بھی دا بوجھ چاؤن واسطے تیار وہ ریزہ ہو جائے. اتنا بڑا وزن اور اللہ نے سب تو پہلے اس وزن نو چان واسطے انتخاب کیتا ہے حضرت جبریل دا. اہل علم بیٹھے نے میں تے طالب علم اور جبریل علیہ السلام کتنے طاقتور نے. قرآن کہہ رہا ہے انہو لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین متاع ثم امین. اور علماء نے حضرت جبریل دے بارے لکھے ہے بھی انہاں حضرت لوط علیہ السلام دی بستی نے جدو تباہ کیتا سی نا تے چھوٹی انگلی تے چاہ کے تے اسمان تے لے جا کے پٹھا مارے. اتنا بڑا طاقتور فرشتہ. اور میں مطالعہ کردے گل لبی شاید انہاں حضرات نے بھی نہ لبی ہوئے جو لبی بھی ہوئے تے شاید پھر لبی ہوئے. اللہ نے 30 سپارے کٹھے جبریل نے بھی نہیں چاون دیتے. تو اسے نہیں سمجھے میں کیا تھوڑے کر کے کدی ایک آیت کدی 2 آیتاں کدی ایک سورت حسب ضرورت جبریل لے اندر ہے. اچھا یا اللہ جبریل قرآن لے آیا کی تمہیں ہائی کی تھے. فرمایا بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. یہ آیت اشارہ کر دیئے کہ قرآن جتھے بھی رہے تے جتھے بھی رہنا محفوظ ہے. آج میں توڑو سبحان اللہ دی کوئی تکلیف نہیں دینی. تسی بالکل آنکھو تے باویں نہ آنکھو. میں آج توڑو اتے پڑھی رکھوں کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے. قرآن جتھے بھی سی محفوظ سی. قرآن جڑی ہاتھ چاہیا محفوظ ہتھاں چاہیا ہے. قرآن جڑی جگہ تے اللہ نازل کیتا ہے وہ بھی محفوظ جگہ سی. حضرت آدم علیہ السلام دے دل دی تختی بڑی آلہ ہے. حضرت نوح علیہ السلام دے سینے دی تختی بھی بڑی آلہ ہے. الغرض تمام انبیاء سب دے سینے علی جڑی تختی ہے وہ بے عیب بھی ہے لا ریب بھی ہے آلہ بھی ہے پاک بھی ہے صاف بھی ہے. لیکن اللہ نے لو والی تختی تو قرآن اتار کے جس تختی دا انتخاب کیتا ہے نا وہ دوبارہ فرمایا علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک. مولانا ابوالکلام آزاد نے عجیب جملہ لکھے. میں جنت دا دروازہ ایڈا کھلا ہونا ہے کہ اگر ساری اللہ انسانیت نو جنتی بنا دے وے تے ہی کے بوئے چو لگ جان تے موڑ بھی گنجائش باقی ہو سی یعنی ایڈا دروازہ کھلا. سبحان اللہ. اگر کہ جملہ لکھ دینے اللہ کرے جب میں یہ جملہ سنا کے تقریر چھڑ دے مفتی شاہ صاحب تے یقین جانو تقریر ہو گئی پر انہا آخنا تو ٹکرنے سے دیں دے تو اسے بیان نہیں کیتا. یہ جملے چی ساری تقریر ہے. وہ فرماند نے اتنا جنت دا بوہ کھلا نہیں جتنا میرے مصطفیٰ دا سینہ کھلا ہے. سبحان اللہ. شہنہ سیدنا محمد مصطفیٰ زندہ آباد. بڑے دور لاؤ جسے میں پلنا تاجدار ختم نبوت زندہ آباد. شان صحابہ زندہ آباد. خلافت راشدہ حق جاریات. حضور دا سینہ اتنا کھلا ہے کتنا جنت دا دروازہ کھلا نہیں. آگے ایک جملہ لکھتے نے کمال دا
انہاں کہا نبی پاک دا سینہ تے جنت دا دروازہ مقابلہ کیوں کرے؟ جنت صرف وہ لگڑے نے جڑے خالص ہونے نے، ایک ایڈا عجیب سینہ ہے جڑے پتھر مار دے نے انہاں دے واسطے بھی جائے۔ سبحان اللہ۔ ہائے ہائے ہائے، جڑے جادوگر کہندے نے انہاں واسطے بھی ہمدردی موجود ہے، جڑے قتل دے منصوبے پہ بناندے نے انہاں واسطے بھی ہمدردی موجود ہے۔ کچھ خلق نے کیا، کچھ پیار نے کیا، مسخر سارے جہاں کو شاہ ابرار نے کیا۔ ارادے اس طرف تھے کہ محمد کو دنیا سے مٹا ڈالیں، ارادے اس طرف تھے کہ دنیا کو دوزخ سے بچا ڈالیں۔ سبحان اللہ۔ سکیمیں اس طرف سرکار کو ایزا دینے کی ہوتی تھی اور چشمان رحمت ادھر آسیوں کے غم میں روتی تھی۔ ایو وجہ ہیں جے توڑی توجہ وقت جملہ اور کہہ دینا، اللہ نے فرمایا محبوب تینوں وہ جنت چاہن دی کیڑی ضرورت ہے؟ میں جنت مدینے بھیج دینا، تو ایسا تو حجرے سو جا، میں انہوں جنت بنا دینا۔ سبحان اللہ۔ تو محرت کر رہے ہو اللہ نے جڑی تختی تو قرآن اتاریا، او تختی بڑی اعلیٰ، بڑی بے عیب، بڑی لاریب۔ پھر اللہ نے ایک قرآن جنہوں دیتا ہے او تمام فرشتے جو امانت وچ بھی سب تو اعلیٰ، طاقت وچ بھی سب تو اعلیٰ، دیانت وچ بھی سب تو اعلیٰ۔ پہلے دن رب نے جبریل نو 2-3 اقرا آیتاں دے کے دنیا نو دسیا قرآن بھی جنہوں دے ساں او بھی امین ہو سی، مصطفیٰ بھی جنہوں دے ساں او بھی امین ہو سی۔ سبحان اللہ۔ قرآن بھی بددیانت نو اللہ نہیں دیندہ اور صاحب قرآن بھی اللہ بددیانت نو نہیں دیندہ۔ اتو معنی اے ہوئے کہ جڑا اتو تلے قرآن لے کے آوے اس جیسا بھی امین کوئی نہیں، تے جڑا موڑیاں تے چاہ کے غارچ لے جاوے اس جیسا بھی امین کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ جبریل تے بھی اللہ نو اعتبار ہے، کیونکہ اللہ نو کو دھوکہ نہیں دے سکتا، اور صدیق تے بھی اللہ نو اعتبار ہے، وہ بھی امین ہے، اے بھی امین ہے۔ اس جیسا فرشتے جی کوئی نہیں، اس جیسا امت جی کوئی نہیں۔ انہوں کوئی نوری کنڈ نہیں کردہ، انہوں کوئی حلالی کنڈ نہیں کردہ۔ لمحے پہ جاؤ میں توڑو تے پڑھ دینا۔ ہاں جڑا بندہ صدیق دے حق کے نہ بولے وہ مڑا اپنی قسمت نو آکھے، وہ بولو صدیق دے حق کے سبحان اللہ۔ آیا تو اللہ بددیانت نو قرآن نہیں دیندہ، ہیرا پھیری کرن والے نو اللہ قرآن نہیں دیندہ۔ اچھا بھی تواڈی نظر میرے چہرے تے، میری نظر تواڈے چہرے تے، شعیب بھائی نات پڑھن تے توانو ویکھن تسی انہاں نو ویکھو، مفتی شاہد عقیل صاحب بیان کرن تسی انہاں نو ویکھو تے توانو ویکھن، تواڈی میری نظر تواڈے میرے چہرے تے، اللہ دی نظر دل تے۔ اللہ فرماندا ہے چہرے ایک دوجے نو دھوکا دے سکدے نے پر میں دل ویکھے نے جڑے ناپاک تے پلیت تے گندے دل سی، اتھے نہ میں قرآن رکھے نہ میں مصطفیٰ رکھے نہ میں وہ دے دل تے دھیان رکھے۔ میں قرآن بھی اسے دل چ رکھیا جڑا میں نے پسند آیا، میں نبی دی محبت بھی اسے دل چ رکھی جڑا دل میں نے پسند آیا۔ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ دلہ دیاں جاندہ ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانِ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ۔ اور قرآن دی مننا یا تیری مننا؟ قرآن کہندہ ہے فسق نبی دے صحابہ دے قریب نہیں جا سکدا، نافرمانی نبی دے قریب صحابہ دے قریب نہیں جا سکدی، کفر نبی دے صحابہ دے قریب نہیں جا سکدا، نہ نیڑے جاندہ ہے نہ ویڑے جاندہ ہے۔ تو صحابہ دے دل وچ بھی اللہ نے قرآن بھی رکھیا، ایمان بھی رکھیا۔ میں عرض کر رہا سا اللہ نے لوح محفوظ تو قرآن اتاریا، تو پھر اللہ نے فرمایا بھی ہن ایو جی تختی ہوئے جڑی اس تختی تو بھی آلہ ہوئے، لوح والی تختی تو بھی آلہ تختی ہوئے تاکہ قرآن آلہ جگہ تو ادنا جگہ تے نہ آوے۔
تو پھر اللہ دی نگاہ قدرت نے جدو ویکھیا تے میرے مصطفیٰ دے دل والی تختی تو افضل تختی کوئی نظر نہ آئی. فرمایا بس یہ میں نے پسند ہے سونیا دل تیرا ہوئے گا قرآن میرا ہوئے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یا اللہ انہوں پہاڑ نہیں چاہ سکے تھے چھوٹا 6 سال دا 7 سال دا بچہ کی بھی چاہ لیندے. امام راضی رحمہ اللہ نے کسی نے پوچھی اس پہلے تھوڑی جی گور دی گلہ کر لی پھر آپ سور لاوان گے کیونکہ سور ہی لوگ پیسے دیں دیں گور ہی تے وٹے مار دیں. یہ تو میری قوم گور دی قیمت پائے گی نا گور دی نہیں گور دی قیمت پائے گی نا ادھو سے کامیاب ہو جائیں گے. سور دی لٹی ہوئی قوم اگلے مہینے 5 لاکھ گور دا نہیں ملنا سوراں دا ملنا. تے او سوری کیا جس سور بچ سور نہ ہوئے آئے میرے خیال ہے پنجابی واسطے ہی میں نے گل کھولنے پینی ہے جنہوں پنجابی سمجھ نہ آوے وہ سور ہی کیا جس سور میں سور نہ ہو. تو امام راضی رحمہ اللہ نے فرمایا بھی کی پوچھی ہے ہو سکے حضرت پہاڑ نہیں چاہ سکتے 6-7 سال 10 سال دا بچہ کیویں چاہ لیں دے. آپ نے فرمایا 20 کی ٹائم ہویا ہے اسے کہ 11-12 بج گئے نے. فرمایا سورج دے ویکھ اسے انج کر کے ویکھیا تے نال نظرہ تلے کر لیں اسے کہ جی چند سیکنڈ ویکھاں گا تے انا ہو جاواں. سورج دیا شوانا میری نظرہ تباہ کر دے رنگ کالا ہو جائے گا. فرمایا برائے راست سورج والتے کوئی ویک نہیں سکتا لیکن اسے سورج دیاں کرنا جدو پہندیاں نے چانتے او ہو جاندیاں ٹھنڈیاں. ایک دن دا پیدا شدہ بچہ ساری رات 14ویں دا چان ویک کے تے کھیڑ دا رہندا ہے انہوں کچھ نہیں ہوندہ. فرمایا اسی طرح قرآن برائے راست را نہ تینوں دیتا ہے نہ مہینوں دیتا ہے. اللہ ایدی کرنا دا رخ کیتا ہے مصطفیٰ دے قلب اطہر وال. جدو مصطفیٰ دے قلب اطہر تے قرآن آیا تا اللہ فرماندہ ہون انہوں راج کے پڑھیا بھی کرو ویکھیا بھی کرو. سبحان اللہ. اے آیا ہے حضور دے دل والو ہو کے اور ایتھے بھی عجیب جملہ علماء لکھے ہے. وہ فرماندے نے جدو قرآن کھولو نا تے تھوڑا جا اکھی بند کر کے دھیان کر کے سوچ لیا کرو میں او کتاب پہ پڑھ دا جیڑی میرے محمد دے دل وچ ہو کے آئیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. او قرآن پڑھ رہے ہیں او سورت پڑھ رہے ہیں او آیت پڑھ رہے ہیں او دیکھ رہے ہیں کہ جڑی برائے راست میرے مصطفیٰ دے قلب اطہر وچ ہو کے آئیے سینہ پاک چوں آئیے اور پھر میرے مصطفیٰ دی زبان اقدس تو نکلیے. اے صدیق پھر جمع کیتا پھر عمر جمع کیتا پھر عثمان تے کمال ہی کیتا نا. سبحان اللہ. تو قرآن جبریل لے آئے حسب ضرورت لے آندہ رہا 23 سال لے آندہ رہا. تو اللہ نے سانو جڑی دولت دیتی ہے قرآن والی ایمان والی اگر انہاں 2 دولتاں دا بھی اسی شکریہ ادا کریے زندگی گزر جاوے اسی انہاں 2 نعمتاں دا شکریہ بھی ادا نہیں کر سکتے. قرآن بھی سانو دیتا تے رمضان بھی سانو دیتا تے ایمان بھی سانو دیتا. جنہاں کل ایمان نہیں انہاں کل قرآن نہیں جنہاں کل قرآن نہیں انہاں کل ایمان نہیں. قرآن کیوں جتے قرآن دا ڈیرا اتھے رمضان دا ڈیرا اتھے ایمان دا ڈیرا جتے قرآن کوئی نہیں اتھے ایمان کوئی نہیں. خالی مومن آکھن نال بندہ مومن نہیں بندا. میں کسی دے خلاف گل نہیں کیتی پریشان نہ ہو جانا تو اسی سبحان اللہ کو میں کسی دے خلاف نہیں کیتی. سبحان اللہ. یہ ایمان والا ہوئے گا تو قرآن والا ہوئے گا یہ قرآن والا ہوئے گا تو رحمان والا ہوئے گا. تو جدو قرآن لال بندے دا تعلق ہو جائے گا یاری ہو جائے گی دوستی ہو جائے گی پھر قرآن جنہوں کافر آکھے گا اے انہوں ہی کافر آکھے گا. قرآن جنہوں منافق آکھے گا اے انہوں ہی منافق آکھے گا. اور قرآن جنہوں جہنمی آکھے گا اے انہوں جہنمی آکھے گا. اور قرآن جنہوں مومن آکھے گا اے انہوں مومن آکھے گا. قرآن جنہوں جنتی آکھے گا انہوں جنتی آکھے گا. کیونکہ قرآن تے جو ایمان ہے قرآن جڑے پاس لے جاوے تسی انج نہ کرو بھی اگو تساں ٹورو تے قرآن پچھو ٹورے نہیں فرمایا تساں پچھو ٹورو تے قرآن جیدے جیدے قرآن لے جائے ادھر چلے جاؤ. قرآن نو مشورہ بھی نہیں دینا. بعض بندے قرآن نو مشورہ دیں دینا میری گلہ ہوندی ہیں کھوج ڈوگیاں
وہ قرآن نو مشورہ دینا ادھے جامعے تھے ادھے نہ جامعے وہ بے وقوف آدمی قرآن تیرے تابع نہیں تو قرآن دے تابع قرآن جدے جدے جاوے نا تسی اکھاں بند کر کے ادھر ادھر ٹر جانا اس طرح صاحب قرآن بھی جدے جدے جاوے نا تسی پچھوں اکھاں بند کے ٹر جانا اے نہ ہو کہ نبی نو کھلو کے مشورے دیوائے ادھر جامعے تے ادھر جامعے نبی تیرا پابند نہیں نبی خدا دا پابند اور نبی جو کرے نبی نو مشورہ نہیں دینا نبی دے مشورے نو مننا ہے اللہ نے صرف نبی پاک انہوں فرمایا محبوب مشورہ کرن واسطے تیرے جڑی میں تینوں پاک جماعت دیتی ہے نا صحابہ جدو ہی مشورہ کرنا ہوئی انہاں نال کریا کر سبحان اللہ لیکن اے نہیں ہے کہ صحابہ مشورہ دیں دے ہیں تے آتے ہیں آقا ساڑھے مشورے تے عمل کرو صحابہ مشورہ دے کے کہندے سے آقا ساڑھا کام ہے جو پچھا نے مشورہ دینا باقی جمیں توڑا دل کرے اسا ہیں توڑے نال دل دی نہیں مننی مصطفیٰ دی مننی قرآن کتنی اعلیٰ کتابیں کتنی شان والی کتابیں کتنی لجپال کتابیں کتنی پیاری کتابیں کتنی بے عیب کتابیں کتنی لاریب کتابیں کتنی سچی کتابیں کتنی سچی کتابیں قرآن کتنی بلند کتابیں ویکھن ویتے چھوٹا جا بچہ بھی چالیں دے جدو ایدے معانی مطالب تشریحات تفسیرات بندہ کھول دے تو حضرت علی فرماندے نے میں اگر سورۃ فاتحہ دی تفسیر لکھا نا تے 70 اٹھ بھی او میری لکھی ہوئی تفسیر نہیں چاہ سکتے اٹھ گھٹ جا سن تفسیر وات جا سن سبحان اللہ اے تے میرے محبوب دے ایک علی دا علم ہے باقی میرے نبی دا کتنا علم ہوئے گا کیسا قرآن دریائے سمندرے پھر سمندر جو ہوتا تے ہر کوئی لاندہ ہے لیکن سمندر جو ضروری نہیں ہر کوئی موتی کٹ کے لے آوے کسی دے ہاتھ پتھر آیا کسی دے روڑا آیا کسی دے خالی سپ آئی تے جڑے کاریگر تے سمجھدار ہوندے نے وہ ہاتھ لا کے پانی تیاں دے وچ ویکھ لیندے نے پتھر کیڑا ہے تے موتی کیڑا ہے سارے انہوں اے پرکھ نہیں ہوندی اس وقت قرآن وچ غوطہ دیوبندی بھی لا رہے ہیں بریلوی بھی لا رہے ہیں وہابی بھی لا رہے ہیں حیاتی بھی لا رہے ہیں مماتی بھی لا رہے ہیں سماتی بھی لا رہے ہیں جماعتی بھی لا رہے ہیں سین بھی لا رہے ہیں شین بھی لا رہے ہیں لیکن قرآن آدھا نہیں پہلے فن سمجھ کہ پتھر کیڑا ہے تے موتی کیڑا ہے نہیں تے تو اس نیت نال پڑھ سیں بے کل واللہ پڑھ ساں تے پیسے ملتن لب جا سیں کل خانی دی نیت نال پڑھیں تائیں روز لب جان دی ہے نا گھبرات نہیں بیٹھے میں کوئی خلاف گل نہیں کیتی ہے سے آپ کدی یہ جیاں گل نہ کر لینے یہ تو آکے میں قرآن پڑھاں گا سامنے دودھ دا گلاس ملے گا مل جائے گا یہ تو نیت کرے میں قرآن پڑھاں تے مینو اللہ جنت دے میں قرآن پڑھاں مینو اللہ حضور دی ختم نبوت دا خاتم بنائے میں قرآن پڑھاں مینو صدیق سمجھ آ جائے میں قرآن پڑھاں مینو عمر سمجھ آ جائے میں قرآن پڑھاں مینو عثمان علی طلحہ زبیر سعد و سعید ابو ہریرہ نبی دے صحابہ سمجھ آ جان فرمایا سمجھ دی نیت نال پڑھنا تیرا کام ہے صحابہ دی عظمت سمجھا دینا میرا کام ہے سبحان اللہ پڑھتے صحیح نا غور کرتے صحیح نا اس لئے خالق کے کائنات نے اپنے محبوب نو پہلے دن فرمایا سی اقرا سبحان اللہ ذرا اچھی اکھا ہے تاکہ میرا ذوق تھوڑا جا بڑھ جائے سبحان اللہ میں بخار دی کیفیت ناروی توڑا نال پیار پہ کردہ اللہ تنو سے دے اقرا بسم ربک الذی خلق میرے سنیا پڑھ رب دا نا لے کے پڑھ اللہ دا نا لے کے اس رب دا نا لے جنہیں پیدا کیتا ہے میں بڑا غور کیتا میں بڑا تدبر کیتا میں کئی دن سوچی پیارے اللہ یہ گل تو اپنے نبی نو حضرت خدیجہ دے حجرے وچ کہہ دیندہ تیرے کل کوئی پچھن والا نہیں یہ گل تیرا محبوب کعبے دے وچ بے جاندہ تے تو کہہ دیندہ تیرے کلو کوئی پچھن والا نہیں پہلے نبی نو غارج بلائے سبحان اللہ
پہلے نبی نو غار وچ بلائے ہی، پھر کئی دن غار وچ بٹھائے ہی، پھر قرآن عطا فرمائے ہی، پھر قرآن دے کے میرے محبوب نو غار تو باہر لے آئے۔ اللہ فرماتے نے میں عالم الغیب کئی فتنے پیدا ہونے نے، میں اے آیت دے کے نبی نو غار چو باہر بلا کے لوگاں نو دس دیتا ہے جدو قرآن نہ ہوئے تے غار چ بویے تے کوئی مسئلہ نہیں، جدو قرآن دیا چند چار ایتاں بھی مل جان یا 5 ایتاں بھی مل جان، پھر غار چ نہیں بیٹھی دا باہر آ جائی دائے۔ قرآن غار چ لے کے نہیں بینا، قرآن باہر لے آنا ہے۔ ادا مانے بندہ غار چ ہوئے تے قرآن مل جائے، باہر آ جانا میرے محمد دی سنت، قرآن لے کے غار نہیں جانا، قرآن لے کے باہر آ جانا ہے۔ کوئی گل سمجھ بھی آئی ہے کہ تم نہیں آئی یار؟ یہ آئیے تو ذرا میں نے سبحان اللہ کہہ کے سمجھا دے کہ آ گئی ہے۔ میرے معزز سامعین، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، رہا ڈر نہ بیڑے کو موج بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ اللہ جڑا اچھی سبحان اللہ کوے، آج رات خواب چا حضور دا دیدار ہو جائے۔ اللہ دا قرآن فرمان دے اِنَّا انزلناہو فی لیلۃ القدر، جڑی رات جو قرآن آیا اور رات بھی برکت والی ہو گئی۔ اِنَّا انزلناہو فی لیلۃ مبارکہ، اور جڑی رات قرآن آیا وہ برکت والی بھی ہو گئی، عزت والی بھی ہو گئی۔ جس غار چ قرآن آیا وہ غار بھی برکت والی ہو گئی، جس بازار چ قرآن آیا وہ بازار بھی برکت والا ہو گیا۔ میرے معزز سامعین، وقت نہیں ہے، قرآن دے نال کپڑا لگ جائے تے باعث برکت، قرآن نال گتا لگ جائے تے باعث برکت، قرآن نال لکڑی لگ جائے تے باعث برکت، قرآن نال غلاف لگ جائے تے باعث برکت، قرآن نال کاغذ لگ جائے تے باعث برکت، قرآن نال مومن لگ جائے تے باعث برکت، قرآن جڑی الماری وچ ہووے او الماری باعث برکت، قرآن جڑے رحل تے ہووے او رحل با برکت، قرآن جڑی میز تے ہووے او میز با برکت۔ پھر میں نو اپنے ذوق چ کہہ لین دے، میاں جس میز تے قرآن ہووے اس میز دی کوئی بھی عزتی نہیں کردہ، او دی کوئی بھی حرمتی نہیں کردہ۔ جس لکڑی تے قرآن ہووے اس لکڑی دی کوئی بھی حرمتی نہیں کردہ، جس میاں تکیے تے سرانے تے قرآن ہووے او دی کوئی بھی حرمتی نہیں کردہ۔ من لے پھر جے لکڑی دی قدر کر لئی، کپڑے دی قدر کر لئی، تکیے دی قدر کر لئی، او دی بھی قدر کر جدے موڑیاں تے صاحب قرآن چاون والا ابو بکر جوان ساڑا اس تے ایمان۔ ایک باری پھر کہہ دیو سبحان اللہ، ایک باری پھر کہہ دیو سبحان اللہ۔ اسی تے قرآن دی ایک ایک چیز دا احترام کرنے آئیں، گتا قرآن نہیں پر قرآن نہ لگ گیا اسی او دی جناب عزت کرنے آئیں، کپڑا قرآن نہیں قرآن نہ لگ گیا اسی او دی عزت کرنے آئیں۔ پھر مان لے قرآن دی بھی عزت ضروری ہے، صاحب قرآن دی بھی عزت ضروری ہے، تے جنہاں نے صاحب قرآن دا ساتھ دیتا ہے انہاں دی بھی عزت ضروری ہے۔ اگ دے انگاریاں تے لیٹے نے ساتھ نہیں چھوڑے، ہتھ کڑیاں پائیاں نے ساتھ نہیں چھوڑے، تتیرے تے لیٹے نے ساتھ نہیں چھوڑے، جسم دے ٹکڑے کروائے نے ساتھ نہیں چھوڑے، اوہ میاں ابلدی ہوئی دیگ چ سڑ گئے نے روست ہو گئے نے ساتھ نہیں چھوڑے، ہر ظلم تے ستم دا مقابلہ کیتا ہے پر محمد دا ساتھ نہیں چھوڑے۔ میں نہیں کہندہ اللہ دا قرآن کہندہ ہے محمد
محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراء لیغیظ بہم الکفار۔ اللہ فرماتا ہے میں اپنے سونے محمد منمونے محمد اعلیٰ محمد تے اچھا محمد تے سچا محمد بلند محمد تے ساکی کوثر تے شافی میسر تے بہتر و برتر تے بدر الدجا تے شمس الضحا تے خیر الورا تے بلغ العلا کشف الدلا یا لا یمکن السنا حبیب کبریا احمد مجتبہ سب یسرد دلہا مکین گنبد خجرہ محجبین عین الیقین راحت للعاشقین مراد المشتاقین شفیع المذنبین رحمت للعالمین حبیب رب رب دا حبیب دلان دا طبیب دکھیاں دا نصیب ابو بکر دے قریب عمر دے قریب او اچھی بولو سارے مسلمان جنہاں محمد ملیا او امیر نہیں غریب میرا خوشبو والا محمد میرا آلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندگی زمین کے سینے میں رہ گئی جنت کنیز بن کر مدینے میں رہ گئی اے دے کو لکھو یا ایڈی وڈی مشکات تسی چاہی بیٹھے ہو تو مڑ مڑ میں کھندے ہو بار بار ٹھیک ہے حضرت ٹھیک ہے میں نے نا اچھا نہیں میں نے تو آپ آکھے نہیں آپ پھنس گئے ہو آپ پھنس گئے ہو بھائی آپ پھنس گئے ہو میں کوئی نہیں پھنسیا میں نے پہلے تو سے روکیا بھی جیڑی بھی پرچی آوے گول کر جاوے آئے سبحان اللہ او ایک بندہ ناراض نہیں ہونا تے انہوں سزا سنا دیتی جج وہ وکیل دے کو جا کے رننا او ساکھیا بھئی خدا دا واسطے ہی میری کوئی جان چھوڑا جج میں نے سزا سنائیے اس اگو وکیل آکھیا بھئی جیڑا تینوں جج سوال کرے نا تو ایمیں اگو شروع کر دے ججا کہو بندہ کیویں مارے ہے اسے کہا شروع اس آگا کیویں پکڑے اس جنی کو دو چار گلاں کیتی ہیں تے اگو وکیل آکھیا سارے بے وقوف آدمی ہے بلا انہوں سزا چا سنائی نے اس بری کر دیتا تھے باہر آکے وکیل آکھیا میری فیس اس آگا شروع انہوں سمجھ آگئی ہے نہیں انہوں در سبحان اللہ کو حضرت شیر دی فرمائش پر کر دیں جڑا اوتے ادھورا چھوڑے آئے تھے ہاں او میں کیونکہ وعدہ کیتا سی کہ باقی شیر ایتے سناواں گا ادھا اوتے سنایا ہے ادھا ایتے سنے سے جڑا اتھے پڑھے آ وہ حصہ اتھے کوئی نہیں پڑھنا جڑا حصہ اتھے پڑھ اور دیکھئے نا جی ویکھئے نا جی ہونے کیونکہ پرچی آ گئی ہے چلو سبحان اللہ کو میں ذرا آگے چلا تھوڑا جا زور لاؤ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار اللہ فرماتا ہے محمد تھوڑا جا زور لوے یار صلی اللہ علیہ وسلم آپ وی سوہنا آپ وی سوہنا اندہ نام وی سوہنا پیا دل دی تار ہلاوے عاشق دے لب جپیاں پاون جدو نام زبان تیاوے وے عاشق دے لب جپیاں پاون جدو نام زبان تیاوے کیونکہ سنا جس کسی نے
کلام محمد ہوا دل و جان سے غلام محمد غلام محمد ہوا ہے نہ ہوگا میسر کسی کو ہوا ہے نہ ہوگا میسر کسی کو بلند اس قدر ہے مقام محمد مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگے اللہ فرماتا ہے والذین معاہو او لوگ جڑے میں محمد دے نال جوڑے نے جڑے میرے مصطفیٰ دی معیت وچ آئے او لوگ جڑے میرے سونے نال جڑے نے اے آپے نہیں جڑے اے اللہ جوڑے نے اچھی بولو ذرا سبحان اللہ اے صحابہ میرے نبی نال کہیں جوڑے نے اللہ سارے بالکل نہ بولو جندہ عقیدہ او بولے اللہ نہ بالکل بھائی سارے نہ بولو کوئی ضروری نہیں کہ سارے بولو ایمان والے تے بولو نا اللہ صحابہ کہیں جوڑے نے اللہ کہیں جوڑے نے اللہ تے اللہ پکے جوڑ لاندے کچے نہیں اللہ رنگ بھی کر دے تے پکا کر دے کچا نہیں دلیل آسمان اللہ ہکے وریا کہ کون ہو جا رنگ او ہو گیا تسی ایمان دار نال دسو کیونکہ مولانا فرمایا بھی اے بھی جھٹ لے یعنی جھاٹ لے کدی فرشتیاں تو نو آواز مار کے آکھیا ہوئے او بھئی جھاٹ لے آلو وستیا لے ہو ڈھوکا لے ہو ذرا اپنے اپنے بال بچے لے کے سیڑتے ہو جاؤ جو فرشتے آسمان رنگ پہ کر دیں تے متا کوئی چھوٹا ڈھائے کے توڑی کدی آواز آئی متا کہ فرشتے دا نوز باللہ پیر تلکے پوڑی تو گھوڑی تو اللہ فرماندہ ہے بھی فرشتہ گھوڑی چڑھ سی تے تلک سی یار کیوں ہو گیا جے تو سی اللہ ایک میری رنگ کیتا کیوں رب دا رنگ کیتا پکا ہے جو سبحان اللہ کہو تو میں قرآن پڑھا تبارک اللذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا سماوات طباقا ما ترى ما ترى ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت او ویکو پھتوشا ویکو تڑوڑوشا ویکو بابا گھڑتوشا آسمان وال ویک ذرا ما ترا فی خلق الرحمن ہائے ہائے اللہ فرماتا ہے تیرے رحمان نے کیویں بنایا ویک تا صحیح نظر اکھی ہون تے ویک فرمایا تینوں کوئی نقص نظر نہیں آئے گا کوئی دراڑ نظر نہیں آئے گی تھک گئے ہو کیونکہ ٹائم میرے خیال ہے 5:30 ہوندے پہنتے تو کوئی 5-7 منٹ تک جا سو جی تھوڑی دیر بعد صوفیاں آکھنے لگتا ہے مولوی نہیں پڑھو تو جڑا صوفی یقین جانو جل سے جو اٹھ کے ٹور پاوے نا میں نماز پڑھیا مجھے نکائی نہیں پڑھنی وہ دسنا چاہتا ہے میں نازل میں تھے ہوئی توجہ ہے تو ڈی انشاءاللہ نماز پڑھاں گے بالکل پڑھاں گے ٹینشن نہیں لینی انہی بھی چوہے بہنی بان کرنا مجھے آبی لے مولوی تو کوئی نہیں پڑھو تو میں تو چھوڑے ہندہ ہی کوئی نہیں تو وہ نماز پڑھ کے آکسی جی مولوی بخشے گئے صدقے ایک بابا نماز تحجد ہی پڑھ کرنا تو پہ اللہ سائنیا ایک میری بیوی بھی ستی پئی ہے میرا پتر بھی ستا پئی ہے میری دھی بھی ستی پئی ہے میری بیوی ستی پئی ہے تو میں جا کے دعا منگدہ بیٹھا ہوں تحجد پہ پڑھ دا وہ بیوی آکے خسمانو کھانے ہاں تو دعا منگ ساڑی چگلیاں تو نہ کر
اللہ اکبر. دیکھ آسمان کی طرف. رب آسمان کو ایک دفعہ رنگ کر دے قیامت تک دوبارہ ضرورت نہیں پڑتی. کیوں؟ رب دا رنگیا خراب. کچھ ہے یار. رب دا رنگیا خراب نہیں ہوندہ. جنہوں میرا نبی صفائی کرے خدا لکھائی کرے اللہ دی قسمیں قیامت آ سکتی ہے. رب دا رنگیا خراب بھی نہیں ہو سکتا. رب دا لکھیا مٹ بھی نہیں سکتا. فرمایا اولائکا کتب فی قلوبہم الایمان. میں صحابہ دے دلان دے وچ آپ لکھیا ایمان. صحابہ دے دلے کیا لکھیا ہے؟ اللہ. اچھی اکھیا ہے بھائی. اللہ. قاری بلال صاحب تو سے ضرور اچھی بلے آئے. اللہ. کیا لکھیا ہے؟ اللہ. علی فی اللہ. حالانکہ میں چٹ گول کروا ہوں. اللہ ساتھ دیو چاہ یار مہربانی توڑی. علی فی اللہ. شمبے دی بوٹی تے مرشد من میرے وچ لائی. اسبات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی. مشیق مچایا تے جان پھولن تے آئی. جیوی مرشد کامل باہو. جیوی مرشد کامل باہو تے جنہیں بوٹی لائی. ہوندا سبحان اللہ ایمان داری نال اچھی کہہ دے تو. صحابہ نبی نال کہیں جوڑن اللہ اچھی. اللہ والا بولے گا اللہ. صدیق کہیں جوڑے ہے اللہ. عمر کہیں جوڑے ہے اللہ. عثمان کہیں جوڑے ہے علی کہیں جوڑے ہے معاویہ کہیں جوڑے ہے. صحابہ نو نبی نال اللہ جوڑے ہے. کسی بندے تو تونوں بڑا اعتبار ہوئے نا. قاری عمر عثمانی صاحب تے مفتی شاہد عقیل صاحب یہی ہو جی جوڑی ہے بھی دنیا نظر بھی لالے تے نہیں لگ دی. سبحان اللہ.
الحمدللہ میری نظر تو خدا بچائے یہ دو میں جی ایک دوجہ تے اعتبار کر دیں تو جے کوئی بندہ مفتی شاہد عقیل صاحب نے آکے بے تیرا یار عمر ٹھیک نہیں کوئی انہیں چاہ کے جڑا نال لئی ودا نا اے عمر ٹھیک نہیں کو سا کیا جے ٹھیک نہ ہویا تو عمر نہ ہویا نہیں سمجھ آئی یار مفتی شاہد عقیل صاحب نو عمر دے نام تے ایڈا اعتبار ہے پاویں وچوں حضرت کوئی کاری لین مثال دے طور تے کر دے نہیں ویسے اگر خدا نہ خواستہ کہ دی ہو بھی جائے آدھن جا معاف کیتا تینو حافظ قرآن سمجھ کے تیرا نا جو عمر ہے میرے نال ٹرن والا بندہ کوئی آکھے 2 نمبر ہے تو میں سوچاں گا بھی ہو سکتا ہے 2 نمبر ہوئے تیرا دوست ہو سکتا ہے 2 نمبر ہوئے کیوں اللہ فرماندہ ہے تو جڑا آکھے نا میرے محمد دا یار 2 نمبر ہے وہ بے وقوفی فکر کردہ ہے کیوں اس آپ تا بنائی نہیں یار بنائی نے میں سبحان اللہ اے دوست بنائے نے مصطفیٰ دے میں یار چنے نے میں سسرال چنے نے میں داماد چنے نے میں اے بندے آپ بندے دے پتنالی گر کر چنا میں تے پھر 2 نمبر ہوئے اپنے مصطفیٰ نو جدوں میں ہر شاہ 1 نمبر دیتی ہے تے یار بھی ایسے وفادار یار تابدار یار انہاں چنا یاراں چو رب چن لے 4 پر انہاں 4 چو اج میں جدہ ذکر کرنا ہے اوہے حیادار جدے بوئے تے حسن و حسین پہرے دار جدے بعد آئے نمبر حیدر قرار او دا نام عثمان ہے سبحان اللہ کی نام ہے او دا عثمان بن عفان جدے سرتی اللہ نے حیاداریاں دا تاج رکھے کی شان عثمان دی میں دساہا مدنی دا ہمرازے اے چالو اپنے پیسے جڑا نور کی تھی بیٹھے ہو سبحان اللہ کو سبحان اللہ اس کوڑ رونا چپ چنگی یہ عثمان دے حق کے جی کوئی نہ بولے تو مڑکا تو بولے گا وہ تو خاص طور تے بولے کر آج یوم شہادت ہے تو عثمان دیئے تے لوگاں نے آج رات خوشیاں منائی آج رات حضرت عثمان کے دشمنوں نے آپ کی شہادت پہ خوشی منائی ہے وہ خوشیوں میں نعرے لگاتے ہیں اور تو حضرت عثمان کی شان سن کے بھی سبحان اللہ نہیں کہتے سبحان اللہ 4 دفعہ کہہ دے سینے ٹھنڈ پہ جائے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہن 4 دفعہ کہہ دے واہ عثمان کی شان عثمان دی میں دساں آمدنی دا ہمرازے آواز نہیں آئی میں اگلا بسرا پڑھ لئی کوئی نہیں سبحان اللہ جس جنت دھومل لے کے ہر گل رکھی سیگارا دے اور جدے شرم دے چرچے عرشاں تے عثمان دا اعزازے جدو جام شہادت نوش کیتا قرآن بھی کیتا نازے جدے سرتے اللہ نے حیاداریاں دا تاج رکھے آئے آج 40 دن ہو گئے حضرت عثمان پیاس میں شدت اندر اللہ دے قرآن دی تلاوت پہ کر دینے تے دنیا نو دسیا قرآن عثمان لالو جدا نہیں عثمان قرآن لالو جدا نہیں اللہ اکبر حضرت علی شیر جلی حق دا ولی نبی دا ویر روشن ضمیر صاحب شمشیر بڑا با ضمیر صحابہ دا مشیر لکھے قرآن دی تفسیر دسی مولوی شبیر علی ساڈا پیر اچھی بولو میرے ویر سبحان اللہ آپ نے حضرت حسن تے حضرت حسین نے فرمایا کہ جا کے عثمان دے دروازے تے پہرا دے یعنی ای سمجھو نعوذ باللہ حضرت علی فرمایا بھی جاؤ دشمن دے بوئے تے پہرا دے کوئی دشمن کے دروازے کے پہرا نہیں دیتا
علی سمجھتا تھا عثمان کے شان کو، مرتبے کو۔ جاؤ بیٹا حضرت حسین، عثمان کے دروازے پر کھڑے ہو کر پہرا دو۔ اچھا بھی یہ توجہ ہوتے کہ اور پنجابی جملہ کہہ دیں، اے دروازے نے آکھیا دروازے تے پہرا دیو۔ نہیں سمجھ آئی یار، دروازے نے آکھیا، میرے خیال علماء سمجھ گئے حسن میں کی آکھیا ہے، دروازے نے آکھیا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، دروازے نے آکھیا دروازے تے پہرا دیو، جدو دروازے والا بھیجے دروازے تے پر کٹ تے سکدے نے، دروازہ نہیں چھوڑ دے۔ جاؤ عثمان کے دروازے پر پہرا دو۔ شہزادے آکے دروازے تے کھڑے ہو گئے، باغی بلوائی، قاتلان عثمان، دشمنان عثمان، دشمنان اسلام، دشمنان قرآن سامنے آئے دروازے والوں، کہنے لگے حسن و حسین سائیڈ تے ہو جاؤ، اسی اندر جانے۔ حضرت حسن تے حسین آکھن لگے پاگلو، اس بوئے جو سجا نہیں جا سکتے نے، دشمن نہیں جا سکتے۔ سبحان اللہ۔ میں مفتی شاہد عقیل صاحب نے ایک تحفہ ہدیہ کرنا، تیرے طرح نظر نہیں کرنا، ہدیہ۔ حسن و حسین نے دسیا بھی اسی ہیں دروازے دے پتر، اسی ہیں دروازے دے پتر، تے جتے اسی کھلو جائیے نا دشمن اندر نہیں جاندہ، سجن اندر جاندے نے۔ جے حسن و حسین اس بوئے چے دشمنانو اندر نہیں نہ جان دیندہ، تے خود علی نبی دے دشمنانو بھی اندر نہیں جان دیندہ۔ ہائے ہائے ایو تو جملہ لنگیا کدی سیانے ہو گئے تو سمجھاواں گا۔ علی دروازہ ہے لنگن والا ابو بکر ہے، علی دروازہ ہے جو گزرن والا عمر ہے، جدو دروازے نو اعتراض نہیں، تینوں کا دا اعتراض ہے۔ میرے معزز سامعین دور چلا گیا، مکان دی پچھلی سائیڈ تو آکے چھلانگ ماری، باغیانے آ گئے، اے دشمن جدو بھی آیا ہے لک کے آیا ہے، اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ سامنے آکے حملہ کرے، ہمیشہ دشمن چھپ کے حملہ کیتا ہے۔ آگے ویکھیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کھولیا ہوئے، آج عثمان نو یقینے، کیوں بندے نو گرمیاں دے روزے ہون جی بھی گزرے نے، گرمیاں دے شدید انہاں تے آڑیں تے روزے ہون تے افطاری دے ٹائم تے بابا آدھا ہے میاں 200 ڈائی بنا لوے آئے، کوئی جوش سی بنا لوے آئے، کوئی ٹھڈی شاہ بنایا ہے، ذرا افطاری دا بندوبست چنگا کرے آئے، جو روزہ بڑا لمبا ہی تے بہت زیادہ لگا ہے، ایک دن دے روزے واسطے افطاری بہت چنگی ہونی چاہی دیئے تے جس 40 دنہ دا روزہ رکھے۔ آج خواب چو حضور ملے نے، خواب چ ملے نے تو عثمان نے اکھے ہونے سفنے اندر سونا ملیا، تے میں گل نل لا لیاں باواں، دردہ مریا اکھ نہ کھولا، کدے پھر بچھڑ نہ جاواں، دردہ مریا اکھ نہ کھولا، کدے پھر بچھڑ نہ جاواں، تے عثمان نے اکھن 2 گھڑیاں رک جا۔ ایمانداری نال دسو اگر تسی خواب وچ حضور دے دیدار دے قائل ہوتے پھر دسیا ہے حضور خواب وچ مل جان سبحان اللہ، تو بندہ بڑھ رات نو کے آنکھیں بھی تو ختم ہو جا، بندہ کبھی راتیں لمبی ہو جا، وہ نیند لمبی ہو جاتے خواب نہ ٹوٹے، مصطفیٰ نال ساڑا تعلق نہ ٹوٹے، 2 گھڑیاں رک جا، نی تقدیرے میں نو لگیاں توڑ
موڑ نبھا لین دے میں جانا پہ حوالے کر دے ساں اس جان دا مالک آلین دے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب تکیا تے آکھے آقا 40 دن ہو گئے نے چلو پانی دا نہیں پیتا حضور نے سینے نہ لا کے فرمایا عثمان آج شام دی افطاری اللہ آتوئینا کل کوثر کوثر دے جام نال افطاری کراوانگا حضرت عثمان نو یقین ہو گیا آج جام شہادت ضرور بیوانگا آج اس نعمت عظمت سرفراز ضرور ہو جاوانگا اندر آئے ظالم ایک نے داڑھی پکڑ لئی ایک نے آکے حضرت عثمان دے سر وچ لٹھ ماری ایک نے نیزہ ماریا حضرت عثمان دے دل تے لگا اور خون دا فوارہ نکلیا عثمان قرآن کھول کے بیٹھا ہے خون چلدا چلدا کسے دے خون دا روٹ اللہ نے مکے دی گلی بنائی ہے کسی دی شہادت دی گواہی طیف دا میدان دے گا کسی دی شہادت دی گواہی مکے دیاں گلیاں دین گیاں کسی دی شہادت دی گواہی بدر دا میدان دے گا کسی دی شہادت دی گواہی احد دا میدان دے گا کسی دی شہادت دی گواہی خیبر دا میدان دے گا کسی دی شہادت دی گواہی میرے محمد دا مسلح دے گا کسی شہادت دی گواہی کوفے دی جامعہ مسجد دا دروازہ دے گا کسی دی شہادت دی گواہی کرب و بلا دا ریگزار دے گا جد عثمان دیواری آئے گی اللہ دا قرآن سینہ کھول کے سامنے ہو جائے گا اللہ میں عثمان دی شہادت دا گواہاں خون چلدا چلدا قرآن دی آیت آ کے رک گیا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ عثمان نے آخری دفعہ پیغام دیتا ہے او میرے تے پانی بند کرن والے ہو میرے تے ظلم تے ستم دے پہاڑ توڑن والے ہو اور میرے تے مسجد نبی دیا نمازاں بند کرن والے ہو عقیدہ اے یہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ مینو میرا اللہ کافی ہے اس قرآن دی آیت دے اتے آکے حضرت عثمان دا خون رک گیا عثمان نے دسیا قرآن نہیں چھوڑنا بھمیں جان چلی جائے اللہ پاک کی نہ بچے نے قرآن پاک پڑھے قبول فرمائے اور خالق کائنات انہاں دے والدین خوشیاں عطا فرمائے اور اس علاقے میں سنا ہے کل 2 فوتگی ہوئیاں نے اس سمیت اس علاقے دے پہلے مسلمان تو لے کے آج تک جتنے مرد عورتہ مسلمان فوت ہوئے نے اللہ سب دیا قبروں جنت دا باغ بنائے